ابو سفیان اور ہرقل کے درمیان گفتگو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل یعنی شاہ روم نے انہیں قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام بغرض تجارت گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا یعنی بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے رئیس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پس پشت بٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس شخص سے اس آدمی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا۔ اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگوں نے اسے جھٹلا دینا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا یہ تھا کہ تم لوگوں میں سے اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں اونچے نسب والا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کبھی کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا، بلکہ کمزوروں نے۔ کہنے لگا، اس کے پیروکار دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہنے لگا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگزشتہ ہو کے مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اس نے جو بات کہی ہے، کیا اس دعوی نبوت سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے مہتم کرتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، کیا وہ بد عہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ مکمل حدیث مبارکہ اور اس کی وضاحت کے لیے چینل پر موجود ویڈیو کو ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ شکریہ۔